پاکستان اور دنیا بھر میں لاکھوں دیکھنے اور سننے والوں کو ارشد شریف کا سلام۔ ناظرین، سیلاب کی تباہ کاریاں اور اس حوالے سے ریلیف آپریشنز جاری ہیں اور خاص طور پہ سب سے زیادہ افیکٹڈ جو ہے اس وقت بلوچستان ہے اور تینوں مسلح افواج ریلیف آپریشن میں حصہ لے رہی ہیں اور کافی رسکی ہوتے ہیں یہ ریلیف آپریشن، لیکن اپنی جان جوکھوں میں ڈال کے پاکستانیوں کی جان کی حفاظت کے لیے ہماری مسلح افواج اس وقت ریلیف کے یہ آپریشن دے رہی ہے۔ اللہ ان سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ساتھ ساتھ ناظرین، کچھ ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں سیاسی محاذ پہ بھی، اور آج جو اطلاعات آئیں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے باقاعدہ طور پہ اعلان کیا کہ کل صبح 10 بجے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنانے جا رہے ہیں۔ تو ممکنہ طور پہ کیا فیصلہ آ سکتا ہے، اس حوالے سے بہت سے کیا سارائیاں بھی ہیں، لیگل سچویشن کیا ہے اس کی، اور ڈیمانڈ کیا ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ استعفوں کا ایک معاملہ ہے کہ پیس میل استعفے، کبھی 11 کا ایک بیچ، 11 کا دوسرا بیچ، یہ پلاننگ ایک ایکسیپٹ ہو گئے، مزید ایکسیپٹ ہونے، تو صورتحال کیسے چلے گی، اور ملک کو جو اس وقت معاشی مسائل کا سامنے ہے جس کی وجہ سے پچھلے 14 سال میں سب سے زیادہ مہنگائی پچھلے 3 ماہ میں ہوئی، اور یہ اسٹیٹسٹکس پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس نے ریلیز کی، اور ریئل انفلیشن جو ہے انڈیپینڈنٹ اکانومسٹ کہہ رہے ہیں تقریباً 40% تک پہنچ گئی ہے۔ روپے کی بے قدری ڈی ویلیویشن شہباز سپیڈ کے ساتھ جاری ہے۔ اس حوالے سے ہی بات کریں گے۔ میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کروا دوں۔ ہمیں کر رہے ہیں فاروق حبیب صاحب، سابق وزیر مملکت برائے اطلاعات، ساتھ ہی ہمیں جوائن کر رہے ہیں فیصل چودھری صاحب، وکیل ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کے، اور کچھ ہی دیر میں فیصل کریم کنڈی صاحب وہ بھی جوائن کریں گے، سابق ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی اور پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما۔ پہلے فیصل چودھری صاحب آپ سے آغاز کرتے ہیں۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان کل فیصلہ سنانے جا رہا ہے جو کیس 8 سال تک چلا، کیا فیصلے کی توقع کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیے، میں توقع یہ کرتا ہوں کہ تمام ادارے جو ہیں پاکستان کے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی چلیں گے۔ اس کیس میں آرٹیکل 6 پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 کے توسط سے ریپیل ہو چکا ہے، اس میں اگر تو کوئی جو سکروٹنی کمیٹی نے کوئی رپورٹ دی ہے اور اس میں کوئی انوملی ہے تو اس کے لیے الیکشن کمیشن شو کاز نوٹس ایشو کرے گا، اور اس پارٹی سے یہ پی ٹی آئی سے یہ پوچھا جائے گا کہ یہ آپ کی جو پروہیبٹڈ فنڈنگ ہے یہ نظر آئی ہے تو اس کو سیٹسفائی کرے، تو اس کے بعد وہ کارروائی ہوگی جو ایکسپلینیشن ہے۔ اگر پارٹی جو ہے وہ ایکسپلین کر دیتی ہے اور وہ سیٹسفیکٹری ہے ٹو دا الیکشن کمیشن، تو وہ پھر اس پہ فنڈز کو کچھ نہیں کیا جائے گا۔ ادروائز اسی آرٹیکل میں اس کی جو ہے پینلٹی یہ ہے کہ وہ کانفسکیٹ ہو جائے گی سرکار، اور جو اس کی عام لوگوں کے سمجھنے کے لیے اس کو ایک میڈیا گروپ اور اس کے امپلائیز نے اس کو فارن فنڈنگ کیس کے حوالے سے اس کو ڈرم بیٹ کیا۔ فارن فنڈنگ جو ہے وہ تو لاء میں کوئی ڈیفینیشن نہیں ہے، وہ انویزج ہی نہیں ہے، پروہیبٹڈ فنڈنگ کا لفظ ہے، اور وہ اس کو جان بوجھ کے آئی تھنک کیونکہ کوئی اور اب یہ ایک سیاسی بیانیہ جو ہے وہ لگتا ہے کہ جو اس وقت وفاق میں حکمران جماعتیں ہیں ان کے پاس نہیں ہے، تو وہ کبھی ججز پہ چڑھائی کر دیتی ہیں۔ اب یہ عجیب و غریب ایک معاملہ ہے کہ جس پارٹی کو آپ بائی الیکشنز میں سٹنگ وزیر اعلیٰ ہوتے ہوئے تمام تر مائٹ ہوتے ہوئے نہیں ہرا سکے، جس کی جو ہے مقبولیت کو آپ نہیں روک سکے، اب ہم یہ کریں گے جی کہ الیکشن کمیشن اس کو جو ہے بین کرے گا، ہم یہ کریں گے اور اس کے بعد ہم الیکشن کھیلیں گے۔ مطلب مذاق ہے اس قوم کے ساتھ، اور ایسے لگتا ہے جیسے اس ملک میں جمہوری آئین اور لاء اور عدالتیں یہ تو بالکل ہی نہیں ہے۔ تو یہ ایک جو مافیا اپروچ فیصل چودھری صاحب، پی ڈی ایم جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ، اس میں جو اتحادی جماعتیں، ان کی خواہش کیا ہے، اور ان کی ملاقات بھی ہوئی تھی چیف الیکشن کمشنر اور دیگر ممبران سے الیکشن کمیشن کے، وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ وہ چاہ رہے ہیں کہ پی ٹی آئی پہ بین لگ جائے، لیگلی یہ پاسبل ہے؟ ہاں، وہ دیکھیں نا، یہ تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے امی میں نے بازار سے ٹوائے لینا ہے، یہ ایسے نہیں ہوتا، کوئی سنجیدگی کا مظاہرہ کرے۔ یہ اب ان کے پاس کوئی چیز نہیں رہ گئی ہے، یہ الیکشن بھی ہار گئے ہیں، یہ ہر طرح سے شکست کھا چکے ہیں، تو اب یہ کہہ رہے ہیں جی کہ ہم ایسے کریں گے کہ ایک پولیٹیکل پارٹی جو کہ پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی ہے
جس کا ووٹ بینک ہے، جس کے ایک اشارے پہ ہزاروں لاکھوں لوگ سٹریٹس پہ آ جاتے ہیں، ہم اس کو بین کرائیں گے اور پھر ہم آپس میں میچ کھیلیں گے؟ یعنی عوام جو ہیں وہ ان کے نزدیک اس سارے کھیل میں کہیں پہ ان کا کوئی رول نہیں ہے، اور عوام کی جو اوپینین ہے، عوام کی جو سے ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے۔ دیکھیے بات یہ ہے کہ اس طرح کے دو، ابھی فرق حبیب صاحب آئی تھنک ساتھ میں بیٹھے ہوئے ہیں، فرق حبیب صاحب اس میں کلائنٹ تھے، اور 2 کیس تو میں نے کیے ہیں، نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور پہ وہ اتنی سیریس اس پہ ایکوزیشنز ہیں، اور اس کی کوئی جو ہے وہ نہیں ہے سیٹسفیکٹری آنسر۔ پیپلز پارٹی نے امریکن جو ہمارا ایمبیسی میں وہاں سے فارنر سے پیسے لیے ہیں، ایک دوسرے کو پارٹی، نواز شریف صاحب نے منی لانڈرنگ کا ایکوزیشن ہے اس کیس میں ان کے اوپر۔ سو یہ بڑے سیریس ہے، تو یہ کیا خیال ہے کہ یہ وہ معاملات نہیں کھولیں گے؟ بلکہ میرا تو خیال یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کو، کیونکہ وہ اب ناقابل قبول ہو چکا ہے پارٹی کے لیے، 2 صوبوں نے ان کے خلاف ریزولوشن بھی دیے، تو ان کو اپنی کوئی ساکھ بچانے کی تو کوشش کرنی چاہیے۔ لیکن اس ملک میں مجھے لگتا ہے کہ پولیٹیکل پارٹیاں اور الیکشن کمیشن وغیرہ نے انہوں نے عوام کو بالکل ایک سائیڈ لائن کیا ہوا ہے اپنے فلاسفی میں، اور وہ کہیں بھی انویزج ہی نہیں ہوتے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا کوئی کام ہی نہیں ہے۔ عوام اس وقت جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ ہے۔ اچھا فیصل جوہری صاحب، پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے سیکشن 13 اور کلاس 2 جو ہے، اس حوالے سے بھی کچھ پی ڈی ایم میں بات چیت چل رہی ہے کہ پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان، کیونکہ انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ سائن کر کے دی تھی، تو اس جو بھی کل فیصلہ آتا ہے جو کہ وہ توقع کر رہے ہیں کہ ان کے حق میں آئے گا، ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہوگی، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کو ڈسکوالیفائی کروا سکتے ہیں۔ یہ الیکشن پولیٹیکل پارٹیز آرڈر میں یہ پاسبل ہے؟ یہ فار فیچڈ ہے نا، ایک بہت عمران خان صاحب نے آڈیٹڈ اکاؤنٹ جمع کرائے ہیں الیکشن کمیشن میں۔ اب اکاؤنٹس کی جو آڈٹ ہے وہ تو فرمز نے کی ہے، تو اس کی ذمہ داری الیکشن اپنا عمران خان صاحب پہ کیسے آئے گی؟ اگر تو عمران خان صاحب نے جمع کرائے ہوتے ان آڈیٹڈ فنڈز کہ یہ آڈیٹڈ کہہ کے، پھر تو بات اور تھی۔ اب یہ تو چارٹرڈ جو پی ٹی آئی کے فنڈنگ بھی میں ایسوسیٹ رہا ہوں ان کیسز سے، ان کے جو فنڈ ہے وہ گریڈ جو اے کلاس کے اے کیٹیگری کے جو چارٹرڈ اکاؤنٹنٹس ہیں وہ آڈٹ کرتے ہیں، اور وہ وہاں سے یہ فنڈ آئے ہیں، انہوں نے صرف جمع کرائے ہیں۔ وہ فنڈز جو ہیں وہ پی ٹی آئی کے جو چیپٹرز کے جو بھی معاملات ہوں گے وہ کل ڈیٹیل میں، اب مجھے کیونکہ اس کی زیادہ فیکچولی ڈیٹیل نہیں پتا ہے، لیکن جہاں تک مجھے اندازہ ہے عمران خان صاحب کو اس بنیاد کے پر رائٹ۔ فیصل جوہری صاحب، میں آپ کو یہاں پہ انٹرپٹ کر رہا ہوں، ناظرین یہاں پہ ایک وقفہ لیتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ نے بریکنگ نیوز اس حوالے سے دیکھی کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والا ایک ہیلی کاپٹر لاپتہ ہو گیا، اور ہمارے ذرائع کے مطابق اس وقت بھی اس کی تلاش جاری ہے۔ فیصل جوہری صاحب، الیکشن کمشنر، ان کے اوپر کیا دباؤ بھی ڈالا گیا؟ ملک کے وزیر اعظم، انہوں نے 19 جولائی کو ٹویٹ کی صبح 9:40 پہ کہ میں الیکشن کمیشن کو کہتا ہوں کہ لانگ ڈیلیڈ ججمنٹ آن پی ٹی آئی فارن فنڈنگ کیس وہ اناؤنس کریں۔ فار لانگ ہیز عمران نیازی بین گیون اے فری پاس ڈسپائٹ ہز ریپیٹڈ اینڈ شیملیس اٹیکس آن اسٹیٹ انسٹیٹیوشنز، امپیونٹی گیون ٹو ہم ہیز ہرٹ دا کنٹری۔ اس کے بعد پی ڈی ایم کے رہنما وہ بھی ملے الیکشن کمیشن، تو کوڈ آف کنڈکٹ کے مطابق یہ ملاقات جائز تھی؟ وائلیشن ہے جی یہ کوڈ آف کنڈکٹ کی، قانون اور آئین کی۔ وہ کس طرح سے ایک پینڈنگ میٹر میں دو جو پارٹیاں ہیں ان سے مل سکتے ہیں؟ یہ تو اوپن کورٹ میں ان کو وہاں پہ اگر کوئی بات کرنی ہے تو اوپن کورٹ میں کریں، وہ لائر سے نہیں ملتے ہیں جو ججز ہیں۔ اگر ہمارا کیس کو پینڈنگ ہو، حالانکہ لائر ججز آپس میں ملتے رہتے ہیں، لیکن کوئی کیس پینڈنگ ہو تو دونوں سائڈیں اوائڈ کرتی ہیں تاکہ یہ تاثر نہ جائے۔ یہ جو پی ڈی ایم کے لوگوں کی ملاقات ہوئی ہے، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن کو بڑا محتاط رہنا پڑے گا۔ الیکشن کمیشن اس وقت اپنی ساکھ ہو چکی ہے عوام کی نظر میں۔ تو آپ لوگ سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں کوئی ریفرنس بھی فائل کرنے لگے ہیں، تیاری کر رہے ہیں اس کی؟ سپریم جوڈیشل کونسل میں جی اپنا یہ تو فرق صاحب آپ کو زیادہ بہتر بتا سکتے ہو، پاکستان تحریک انصاف کیا سوچ رہی ہے۔ رائٹ، فیصل جوہری صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے گا جی۔ فروخ حبیب صاحب ایکسپیکٹ کر رہے ہیں آپ کل ممنوعہ فنڈنگ کیس کا فیصلہ صبح 10 بجے الیکشن کمیشن نے اناؤنس کرنا ہے؟ دیکھیں، پہلے تو بنیادی طور کے اوپر یہ دیکھنا پڑے گا کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ قانون کو فالو کر رہا ہے یا نہیں کر رہا۔ پاکستان تحریک انصاف نے اپنی 40,000 ڈونرز کا جو ہے وہ ریکارڈ دیا ہے،
اور 22 والیومز جو ہیں وہ ہم نے ریکارڈ کے بطور وہاں پر ثبوت کے جمع کروائے ہیں. اور اصل جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا تھا حنیف عباسی کیس کے اندر، جس میں انہوں نے الیکشن کمیشن کو یہ ہدایات جاری کی تھی 2017 کے اندر کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کی کسی امتیازی سلوک کے بغیر، یعنی کوئی فرق نہیں رکھنا، پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، بلکہ آپ نے تمام سیاسی جماعتیں جو کہ الیکشن سمبل حاصل کرنا چاہتی ہیں، آپ نے ان کے جو گوشوارے ہیں ان کی جانچ پڑتال کرنی ہے. اسی کے تناظر میں اسکروٹنی کمیٹیاں قائم ہوئی. 2018 میں مارچ میں پی ٹی آئی کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنی. 2018 اپریل میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے اکاؤنٹس کی جانچ پڑتال کے لیے اسکروٹنی کمیٹی بنائی گئی. لیکن پی ٹی آئی کی اسکروٹنی کمیٹی کی ہیئرنگز بھی 100 سے زائد ہو جاتی ہیں کہ اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ بھی آ جاتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن ہیئرنگ کر کے فیصلہ بھی محفوظ کر لیتا ہے. لیکن پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی اسکروٹنی کمیٹی کی رپورٹ ابھی تک الیکشن کمیشن کے سامنے نہیں آئی. تو یہ ایک بڑی واضح ڈسکریمنیشن ہے اور یہ ایک امتیازی سلوک ہے جو کہ سپریم کورٹ کا 2017 کا اسی کاپی پیسٹ کیس کو اکبر ایس بابر کے حنیف عباسی سپریم کورٹ لے کے گئے تھے. اس میں بڑا واضح لکھا ہوا ہے کہ یہ فارن فنڈنگ کیس ہی نہیں ہے. فارن فنڈنگ کیس جو ہے وہ آئین کا آرٹیکل 17(2) ہے. اس کے تحت اس کا طریقہ کار ہی الگ ہے کہ وہ وفاقی حکومت میں منسٹری آف انٹیریئر یعنی وزارت داخلہ ریفرنس بناتی ہے اور 15 دن میں سپریم کورٹ کے پاس بھیجتی ہے اور سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے. پاکستان کی تاریخ میں آج تک ایک پارٹی پہ پابندی لگی ہے فارن فنڈنگ کے تحت، وہ نیشنل پارٹی تھی. اس کے علاوہ الیکشن کمیشن کا دائرہ کار ہی ممنوعہ فنڈنگ ہے. اور جس طرح فیصل چوہدری صاحب نے بالکل ٹھیک کہا کہ جیو ٹی وی والوں کو بہت شوق ہے اور وہ کیمپین پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ چلاتے ہیں ایک سیاسی جماعت کے اعلیٰ کار بن کے. انہوں نے اس قسم کی کیمپینز جو ہیں وہ رن کی ہیں. فیصل کریم کنڈی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کر لیا ہے. کیس ہی پروہیبٹڈ فنڈنگ کے آربٹ کے تحت سنا جا رہا ہے اور اس میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا بھی فیصلہ ساتھ آنا چاہیے. اور الیکشن کمیشن پہ ہم اپنے تحفظات پہلے آگاہ کر چکے ہیں، ان کی بائسنس پہلے سامنے آ چکی ہے. ایک فیصلہ محفوظ ہوا ہے. محفوظ فیصلے کے دوران آپ ان تمام جماعتوں کے لیڈران کو ساتھ چیف الیکشن کمشنر ملاقات کرتے ہیں اور اس ملاقات کے بعد وہ آ کے کہتے ہیں ملاقات کر کے پریس کانفرنس کرتے ہیں اور ساتھ ہی فیصلے کی اناؤنسمنٹ بھی آ جاتی ہے. جو مطالبہ ہم قانون کے مطابق کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ کا مہینے پہلے فیصلہ آیا ہے کہ آپ نے تمام سیاسی جماعتوں کے کیسز کی کرنی ہے. میں فیصل کریم کنڈی صاحب کا پوائنٹ آف ویو بھی لے لوں، نظر انداز نہیں کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بہت شکریہ پروگرام میں ہمیں جوائن کریں گے. ماشاءاللہ اسمارٹنس آپ کی بڑھتی جا رہی ہے دن بدن. بڑے مدت کے بعد آپ نے یاد کیا، بڑی مہربانی. حکومت میں آ کے مزید خوبصورت اسمارٹ ہینڈسم ہوتے آپ نے بڑے مدت ہمیں یاد نہیں کیا نا، اس لیے کافی دوری ہے. اب آپ حکومت میں ہے نا، ٹائم آپ کم ویسے ہی. اچھا، پی ٹی آئی کہہ رہی ہے امتیازی سلوک نہیں ہونا چاہیے. الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کل فیصلہ ہم دے رہے ہیں پی ٹی آئی کے ممنوعہ فنڈنگ کیس کا. امتیازی سلوک ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے ساتھ؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، ہمیشہ فاروق حبیب صاحب آتے ہیں پی ٹی آئی فنڈنگ کے حوالے سے بات کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں میں نے چوری کی ہے لیکن باقی چوروں کو باقی کی چوری دیکھیں کیا ہوا کیا نہیں ہوا. بھائی آپ نے اپنا حساب کتاب دینا ہے، پاکستان پیپلز پارٹی نے اپنا دینا ہے، باقی جو جماعتیں انہوں نے اپنا دینا ہے. ہم سے ای سی پی نے آج تک جو چیزیں مانگی، ہماری جو ٹیم ہے وہ ان کو پرووائڈ کرتی رہی ہے. ہم نے کبھی ایڈجسٹمنٹ نہیں کی مانگی نہ. ہم نے ان کے جتنے وکیل 8-9 چینج کیے ہوں، 24-25 نے ایڈجسٹمنٹ مانگی، ڈیلے ٹیکس استعمال کی. تو آپ نے اپنے حساب دینا ہے، ہم نے اپنے حساب دینا ہے. اس چیز پہ تو ہے نہیں. آپ ماضی میں جب ہم اپوزیشن میں ہوا کرتے تھے آپ بھی ہمیں بلاتے تھے اور یہی کہتے تھے نا کہ چیئرمین نیب تو انہوں نے لگایا ہے، ہم نے تو نہیں لگایا، ہم کیا کریں. تو ای سی پی کو تو انہوں نے لگایا، چیف الیکشن کمیشنر تو انہوں نے لگایا، ہم نے تو نہیں لگایا. انہوں نے کہا تھا آپ کے چینل کے ایک اینکر کو انٹرویو دیتے ہوئے وزیرستان کی پہاڑی کے اوپر عمران خان صاحب نے، اگر آپ کو یاد ہو، ورنہ دیر راجہ صاحب سے کہیں نکالیں، کہ اس سے بہتر انسان مجھے پاکستان میں نہیں ملا جو میں نے لگایا. ہم بھی کہتے تھے کہ دیکھیں غلطیاں ہوتی ہیں، اچھے برے لوگ آ جاتے ہیں، جب ایک پوسٹ پہ آ جاتے ہیں تو اس وقت تو یہ متانے دیتے تھے. آج اب میری بات دیکھیں، وہ اپنے 20 منٹ 2 پی ٹی آئی والوں کو دیا، مجھے 2-4 منٹ دے دینا. وکیل ہے فیصل چوہدری سپریم کورٹ میں. اچھا، میں حکومت میں بھی اور پارٹی کے انفارمیشن سیکرٹری میں پھر 2 عہدے میرے پاس. ٹھیک ہے، آپ نے بھی کہا نا حکومت میں بھی ہیں تو 2 عہدے. تو اس میں یہ دیکھیں اب یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، اب وہی چیز ان کے اوپر آئی ہے. ہم یہ نہیں کہہ رہے. ہم دیکھیں اب یہ کیوں پہلے سے دیکھیں ان کا کام یہ ہے. جیسے انہوں نے بات کی فیصل چوہدری صاحب کو میں راستے میں سن رہا تھا کہ عوام ہمارے ساتھ ہے، ضمنی الیکشن میں یہ ہو گیا.
دیکھیے ضمن الیکشن میں تو ہو رہا تھا, ادھر آپ کہہ رہے تھے مسٹر ایکس ہے, مسٹر وائی ہے, الیکشن کمیشن یہ ہے, فلاں یہ ہے, فلاں ہے, فلاں, اور اس کے بعد آپ کہتے ہیں نہیں اب ٹھیک ہو گیا. اب ان کا کام یہ ہے کہ وہ اس ادارے کو اتنا لان تان کرتے ہیں, اتنا پریشر بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کے حق میں فیصلہ کرے, ورنہ جو ہے ایسا ہو جائے گا. اب کل فیصلہ آنے والا ہے, ان کو پتہ ہے, انہوں نے پرسوں احتجاج کی کال دے دی ہے, پرسوں دی ہے نا, جمعرات کے دن, جمعرات, ٹھیک ہے, اب دے دیے. اب کل کیا فیصلہ آتا ہے نہ آپ کو پتہ ہے نہ مجھے پتہ ہے, شاید ان کو ایڈوانس پتہ ہو, ان کے ذرائع شاید آپ سے اور مجھ سے زیادہ تیز ہوں. تو یہ چیز دیکھیں, ایسی چیزیں نہیں ہوتی. ہم نے دینا بالکل, ہماری پارٹی بھی اگر آپ کو یاد ہے کہ مشرف صاحب کے دور میں بین ہوئی تھی, پھر ہم نے پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین بنائی تھی, اور اس کے ہیڈ امین فہیم صاحب تھے, خدا ان کو بخشے, اور اسی کے نشان پہ 4P کے نشان پہ ہم الیکشن لڑے تھے, اور آج بھی ہم 4P کے نشان پہ پارلیمنٹیرینس کے نشان سے ہم الیکشن لڑتے ہیں. ہمارے پارلیمنٹیرین. تو یہ اب پولیٹیکل پارٹی بین ہونے جا رہی ہے تحریک انصاف؟ نہیں, میں آپ کو اپنی مثال دے رہا ہوں, میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ میں تو فیصلہ سنانے والا نہیں ہوں. اگر آپ مجھ سے فیصلہ سنوانا چاہتے ہیں, جو آپ نے مثال دی ہے, نہیں, خواہش کیا ہے آپ کی؟ کیا چیز؟ دیکھیے میری تو اپنی خواہشات ہیں, آپ کی اپنی خواہشات ہوں گی, باقی میری کیا خواہش ہے, پارٹی کی کیا خواہش ہے؟ دیکھیں کہ انہوں نے غلط کام کیا ہے. انہوں نے اگر وہاں پر جو پیسے ملے ان کو چندے کے نام پہ, ایک ہاسپٹل کے نام پہ, انہوں نے اگر پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر خرچ کی ہیں, یا ان کے آڈٹ رپورٹ میں اگر انہوں نے جو ریٹرنز جمع کرے ہیں اس کے اندر انہوں نے یہ پیسہ نہیں شو کیا, تو پھر تو وہی ہوگا جو نواز شریف صاحب کو اپنے بین کیا کہ آپ نے اپنے اس میں وہی ہوگا جو نواز شریف کے ساتھ ہوا ہوگا. نہیں ہونا چاہیے, میں کہہ رہا ہوں ہوگا نہیں. اب آپ مجھ سے وہ ورڈکٹ نہ لکھوائیں. نہیں, کیا نواز شریف کے ساتھ تو ان کا پناما کا کیس ہے, اس میں کیسے دیکھیے انہوں نے نواز شریف والا کیسے کیس ہے؟ میری انفارمیشن کے مطابق شاید فیصل صاحب اس کو زیادہ وہ کریں, یہ وکیل بھی ہیں اور جاتے بھی ہیں, کہ اس میں یہ کہا تھا کہ آپ نے یہ چیزیں جو ہیں شو نہیں کی اپنے ریٹرنز میں. تو اگر عمران خان صاحب نے ریٹرنز میں شو نہیں کی ہیں اور یہ چیزیں اگر آئی ہوئی ہیں تو پھر تو ڈیفینیٹلی وہ چیز ہوگی نا. اب دیکھتے ہیں کل سپریم کورٹ کیا فیصلہ کرتا ہے. اب میں اس پہ جو ہے پہلے سے کوئی ایسی ہڈن ایسے خفیہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے, کس نے ڈکلیئر کرنا؟ میں پریڈکشن نہیں, پولیٹیکل چیز ہوتی تو میں پریڈکشن دیتا آپ کو, میں نے کئی دفعہ دیے ہیں, لیکن آپ نے اس چیز کا ابھی تک مجھے بعد میں اکثر صحیح بھی ہوئی ہیں. ہاں, تو پولیٹیکل جو میں آپ کو دوبارہ پریڈکشن دے دیتا, لیکن کیونکہ یہ فیصلہ ہے ایک چیف الیکشن کمشنر ان کی جو جوری انہوں نے اس فیصلے کے نتیجے میں پالیٹکس کیا ہوگی؟ اس فیصلے کے نتیجے میں پھر کل پروگرام کرتے ہیں, پھر بیٹھتے ہیں, پھر اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں. اس کے بعد آپ اس فیصلے کے بعد عمران خان صاحب کو آپ پالیٹکس میں دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ سیاست ختم نہیں ہو سکتی. سیاستدان تو دیکھیں ماضی میں بھی پاکستان میں ایک امیر ہے, مختلف سیاسی جماعتیں بین ہوئی ہیں, اور پھر وہی اشخاص کسی اور نام سے پارٹی اور تنظیمیں بین ہوئی ہیں, کسی اور نام سے تنظیم میں آ کر چیزیں چلا رہی ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں دیکھیں اگر بین ہوتی ہے جو بھی ہو تو کل فیصلہ ہوتا ہے, فیصلے کے بعد اگر کل پھر پروگرام کر لیتے ہیں, پھر اس پہ ڈسکس کرتے ہیں کیا کریں گے. پہلی چوائس ہے, آپ نے سنا کہ فیصل کریم کنڈی صاحب نے بتایا کہ جو نواز شریف کا ہڈن اثاثوں والا کیس تھا وہ مثال یہاں پہ پوری آتی ہے, اور اگر اسے دیکھیں تو پھر تو یہ رول 13 کی طرف بھی آ رہے ہیں, کیونکہ اسٹیٹمنٹس shall be accompanied by a certificate signed by the party leader stating that no funds from any source prohibited under this order were received by the party and the statement contains an accurate financial position of the party. تو کنڈی صاحب جو کہہ رہے ہیں اس سے پی ڈی ایم کی خواہش تو یہی لگ رہی ہے کہ 62-63 کے تحت عمران خان صاحب کو بھی ڈسکوالیفائی کرایا جائے. ایک فیصل بھائی سے پہلے ایک میں بتاؤں, آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے, میں پہلے بھی آپ کو بتا رہا ہوں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی, ہم الائز ہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں ہیں. پی ڈی ایم پلس نہیں, وہ آپ اپنی طرف سے کہہ سکتے ہیں, پی ڈی ایم کے اتحادی, آپ پلس کے بڑے عادی ہیں, لیکن ہم اس میں نہیں ہیں. پی ڈی ایم کے اتحادی, اچھا فیکچولی کریکٹ کیا ہوگا, پی ڈی ایم کے اتحادی, ہم اس حکومت کی اتحادی جماعت ہیں, ہم پی ڈی ایم کا حصہ نہیں. پی ڈی ایم کی حکومت آپ کو پلس کی بڑی عادت رہی ہے, لیکن وہ عادت تھوڑی بول جائے. پی ڈی ایم کے اتحادی, اب پلس ہو گیا نا, ڈبل پلس. پی ڈی ایم کے اتحادی صحیح ہے, پی ڈی ایم کی جو اتحادی حکومت ہے اس کے ہم اتحادی ہیں. پی ڈی ایم کی اتحادی حکومت کے اتحادی ہیں. چلیں یہاں تک تو بات ہے, باقی بھی آ جائے گی ایسا حصہ. جی فیصل چوہی صاحب. ماں صدقے سارے نو بین کر دیو تو اسی کلے پنگڑے پائیے, یہ نہیں ہونا. یہ آپ کی خواہشیں ہیں, یہ پوری نہیں ہوتی. آئین اور قانون ایسے نہیں کرتا. نواز شریف کے بین تھے اور اس کے بین تھے, کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں؟ عوام میں پذیرائی آپ کی رہ نہیں گئی. میرا بھائی ہے فیصل, مجھے بڑا پیارا ہے, ٹھیک ہے, اپنا غلط پارٹی کے ساتھ نتھی ہو گیا ہے, نہ انہوں نے اپنا بیڑا ترنے دینا ہے نہ اس کا ترنے دینا ہے. بات یہ ہے کہ یہ جو سازشیں ہیں یہ عوام کے معاملے میں نہیں چلتی. کیا کل کیا ہو جائے گا؟ آپ عمران خان کو بین کریں گے اس بات کے اوپر؟ مذاق ہے. عمران خان کو آپ یہ ان سے سوال پوچھ رہے تھے کہ آپ بین ہو, تو بھائی کدھر بیٹھے ہوئے آپ لوگ خوش فہمیوں سے نکلیں.
عوام میں جائیں, عوام میں جا کے یہ ڈرائنگ روم کی پالیٹکس کرتے ہیں. ایک مطلب پی ڈی ایم کا یہ حصہ نہیں ہے. بڑے بڑے کنڈی صاحب تو کہہ رہے ہیں اور پی ڈی ایم بھی کہہ رہی ہے قانون کے مطابق فیصلہ ہو. وزیر اعظم وہ بھی کہتے ہیں کہ جناب فیصلہ قانون کے مطابق ہو. انہوں نے قانون اپنی خواہشوں کا نام رکھا ہوا ہے ارشد, انہوں نے قانون اپنی خواہشوں کا نام رکھا ہوا ہے. بات یہ ہے کہ جو سپریم کورٹ ان کو پوچھنا ہے حکومت ہے یار, آپ تین ہیں, میں مجھے بھی ٹائم دو. تین بینچوں نے, تین ججز نے جب وزیر اعظم بنایا تھا تو ایک ٹانگ پہ ساری رات بھنگڑے ڈالتے رہے. ان کے وہ لیڈر بھی جو کہ اب کھڑے نہیں ہو سکتے, جو ویل چیئروں پہ آتے تھے, انہی تین ججوں نے جو پنجاب کا فیصلہ دیا تو ان کی نہ انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا ہے. اور یار یہ کون سے اخلاقیات کی بات کرتے ہیں جی. یہ بات یہ بالکل ان کی خواہش ہے کہ جی باقی سارے کوئی نہ رہے اسی, اور پھر بھی نہیں بننا آپ لوگوں نے. اچھا فیصل جوئی صاحب ویری کوئکلی, اس سے پہلے میں فردر پولیٹیکل ڈیبیٹ کروں, لا پوائنٹ تو مجھے سمجھائیں. جو استعفے ایکسیپٹ ہو رہے 11 کے ایکسیپٹ ہو گئے, اطلاعات آ رہی ہے کہ 11 کے مزید ایکسیپٹ ہوں گے. وہ صبح ہم نے فائل کیے ہوئے جی, سارے آئیں گے انشاءاللہ. لا پوائنٹ کیا ہے, کیوں گئے آپ عدالت میں, اس میں لا پوائنٹ کیا ہے؟ سر عدالت میں یہ پوائنٹ ہے کہ قصوری صاحب نے اپنا قاسم سوری نے 123 بندوں کے اور بعد میں 131 بندوں کے استعفے منظور کر لیے. یہ اسپیکر صاحب کے پاس کانسٹیٹیوشنلی اور لیگلی کوئی امپاورمنٹ نہیں ہے, نہ ہی الیکشن کمیشن کے پاس, کہ ایک دفعہ استعفے منظور ہو جائیں تو اس کے اوپر آپ بیٹھ جائیں, اسپیشلی جب کوئی اگریو پارٹی آئی نہیں ہے. بات یہ کہ پیس میل میں استعفے منظور کرنے کا یہ بھی سازشی ہے نا بنیادی طور پہ. یہ کوئی اچھی تو سیاست کرتے نہیں ہیں کہ جی 11 ان کا خیال ہے کہ 11 کریں گے پھر ان پہ الیکشن کرائیں گے, اس طرح سے ہم اپنا جو ہے وہ ڈنگ ٹپا لیں گے, اپنا ٹائم جو ہے وہ گزار لیں گے. یہ اس طرح سے نہیں ہوگا انشاءاللہ. صبح ہم کورٹ میں گئے ہیں اور یہ اسپیکر صاحب جو ہیں یہ پارلیمنٹری ہاؤس انکمپلیٹ ہو تو عدم اعتماد نہیں آ سکتی, پارلیمنٹری فراڈ سے باہر آئیں. جی سر, ہاؤس انکمپلیٹ ہو جائے تو جو تحریک اعتماد ہے کہ پریزیڈنٹ کہیں جی آپ اعتماد کا ووٹ لے لیں, وہ پاسبل ہو سکے گا؟ نہیں, وہ تو 172 بندے انہوں نے پورے کرنے ہیں. وہ تو پریزیڈنٹ کسی دن بھی کہہ سکتے ہیں ان کو, اور ان کے بندے بھاگ جائیں گے. میں آپ کو بتاؤں, جب ہاؤس کی اسٹرینتھ ہی کمپلیٹ نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ نہیں, ہاؤس کی اسٹرینتھ انہوں نے جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ تو جو سٹنگ انکمبنٹ پرائم منسٹر ہے اس نے پوری کر کے دکھانی ہے نا کہ میرے پاس 172 لوگ ہیں. اگر 172 لوگ اسمبلی میں نہیں ہے تو پھر اسمبلی کیسے ایگزسٹ کر رہی ہے؟ انٹرسٹنگ. فیصل کریم کنڈی صاحب بطور سابق ڈپٹی اسپیکر ایز ویل آپ نے یہ ساری دیکھا ہوگا, استعفے پیس میل کون ایکسیپٹ کرتا ہے؟ ایک دم جب کہہ رہے ہیں کہ ڈپٹی اسپیکر نے اناؤنس کر دیا, پروکلیمیشن وہاں پہ تھی, نوٹیفیکیشن جاری کر دیا, تو کیوں نہیں ایکسیپٹ کرتے آپ؟ پہلے تو ماں صدقے کو میں یہ جواب دے دوں کہ میرے بڑے اچھے بھائی ہیں. یہ اس وقت مشرف صاحب کو بھی یہ مشورہ دیتے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بین کرنے کے لیے آپ اس کو کہیں کہ آپ نے اپنے پارٹی کے اندر الیکشن نہیں کرایا اور بین کر دیں. پھر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹرین بنانی پڑی اس زمانے میں بھی. یہی اس وقت مطلب ہے کہ مطلب اس وقت لیکن مصیبت یہ ہے نا جو عمرانہ دور میں ہوتے ہیں, آپ جمہوری دور میں وہ کرنا چاہ رہے ہیں. اگر بات سوچ تو ایک ہی آپ, چلو آپ جب آپ کی تقریر ختم ہوئی پھر مجھے بتا, پھر میں بات کر لیتا ہوں. خیر بس نہیں آپ کریں, آپ نہیں آپ کر لیں. آپ اچھا چلے میں یہاں پہ ایک وقفہ لیتا ہوں. نہیں کیونکہ آپ تین ہیں اور میں ایک, وقفے کے بعد دوبارہ آغاز کرتے ہیں. فیصل جوئی صاحب بہت شکریہ ہمیں اس سیگمنٹ میں جوائن کرنے کے لیے. ناظرین ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. فیصل کریم کنڈی صاحب, بین کی طرف جائے گا معاملہ آگے, کیونکہ جو الیکشن کمیشن ہے وہ تو میکسیمم کانفسکیٹ کرنے کا کہہ سکتے ہیں, اس سے آگے جو سیاسی اس پہ اسٹریٹجی ہے وہ کیا ہوگی؟ دیکھیں, پہلی بات تو میں اپنے بھائی سے بات کر رہا تھا, وہ ماسد کے جو مجھے بتا رہے تھے ہمارے دور میں جب یہ مشورے مشرف دور میں تھے کہ اس پارٹی کو کیسے بین کیا جائے. اور اس کے بعد قاسم سوری صاحب نے مثال دی. سپریم کورٹ آج تک قاسم سوری کا فیصلہ 4 سال میں کم از کم نہیں کر سکا, جس میں گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ 60,000 ہیومن ایرر ہوئے ووٹ کاسٹ کرتے ہوئے, اور آج تک وہ پینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب یہ ہے کہ فیصلہ کل آنا ہے, اور کل فیصلے پہ میرا سمجھ تفصیلی ڈیبیٹ کو ہم کل فیصلے کے پہ کر سکتے ہیں. اب تو یہ کہ ایف اینڈ بٹس پہ ہی بات چل سکتی ہے کہ ایف یہ ہوا اور بٹ یہ ہوا, تو اس پہ ہم اگر آپ کہیں تو ہم بات کر لیتے ہیں. باقی ایف اینڈ بٹ پہ اگر کریں تو پھر میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ جس طریقے سے کہا گیا ہے اور جس طریقے سے فائنینشیل ٹائم نے اسٹوری لکھی ہے, اور امید ہے کہ پی ٹی آئی کے دوست بہت جلد فائنینشیل ٹائم کو سو بھی کریں گے, کہ اپنی لیگل ٹیم بیٹھی ہوگی سو کرنے کے لیے. لیکن جس طریقے سے میمن صاحب نے, فارمر ڈی جی ایف آئی اے نے جو اسٹیٹمنٹ دی کہ جی جب میں نے نقوی صاحب کو 87 ارب روپے میں جس طریقے سے میں نے اس کا کیس کو کیا اور مجھ پہ
اس وقت کے وزیر اعظم بقول ان کے کہ خفا ہوئے کہ آپ نے یہ کیا کیا اور ہمارے بڑے مطلب ہے کہ سپورٹر تھے اور ہمیں فنڈنگ بھی کی اور آپ نے اس کے خلاف ایسے اس سلسلے میں مجھے شاباش ملے گی، بلکہ مجھے جو ہے وہ انہوں نے سختی سے میرے ساتھ پیش آئے. اور باقی چیزیں جو بھی آ رہی ہیں نقوی صاحب کی جو کہ یو کے اور یو ایس اے میں وانٹڈ تھے، پہلے تو امریکن سازش تھی، اب میرے خیال میں برطانوی سازش آنے والی ہے یا کوئی ایسا کوئی بیانیہ بنانے والا جی فاروق حبیب صاحب واٹ ایور، مطلب ہے کہ ایسی کوئی ہو سکتی ہے. مجھے نہیں پتا کہ کیا ہو، کیونکہ وہ تو ختم ہو گئی نا امریکن، اب برطانوی شاید کہیں کیونکہ وہاں پر بھی وہ وانٹڈ ہے، یو ایس میں بھی وانٹڈ ہے. ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے وہ بڑا کیس امریکہ نہیں کیا ہوا ہے، تو یہ وہی سازش کا حصہ ہے. جی فاروق حبیب صاحب. دیکھیں بنیادی طور کے اوپر دو یہ الگ الگ باتیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں. معاملہ یہ ہے کہ یا تو یہ بتا دیں کہ الیکشن کمیشن کو فیصلہ پی ڈی ایم کے رہنما جو مل کے آئے ہیں وہ فیصلہ لکھ کر دے کر آئے ہیں، تو ان سے تو کچھ بھی ایکسپیکٹیشن کی جا سکتی ہے، ایون الیکشن کمیشن سے کی جا سکتی ہے. الیکشن کمیشن آج کل جو ہے وہ پارلیمنٹ کی پاورز بھی انہوں نے لی ہوئی ہیں، وہ آئین بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں، قانون بھی ری رائٹ کر لیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ 8 فیصلے انہوں نے دیے ہیں، جس میں خاص طور پہ ایک فیصلہ میں ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا یہاں پہ، جو مخصوص نشستوں کے حوالے سے تھا، جس میں آئین بھی بڑا کلیئر تھا، قانون بھی بڑا کلیئر تھا. الیکشن ایکٹ 2017 جس کے مطابق آپ نے جو اگلی لسٹ کے اوپر پرائرٹی کے اوپر ممبر آپ کا موجود ہو پارٹی کا، وہ رکن اسمبلی بن جائے گا کسی مخصوص نشست کی ڈی سیٹ ہونے کے بعد، استعفیٰ دینے کے بعد، یا اس کے فوت ہونے کے بعد، یا ممبران ڈی سیٹ ہوئے تھے. تو انہوں نے اس کو نتھی کر دیا ضمنی انتخابات سے، جو لاہور ہائی کورٹ نے ان کے اس فیصلے کو سسٹین نہیں کیا، اس کو اڑا کے رکھ دیا تھا. یہاں بھی معاملہ جو ہے وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ کا ہے، جس میں میکسیمم اگر کچھ فنڈ ان کو لگتا ہے کہ وہ پروہیبٹڈ ذرائع سے، ممنوعہ ذرائع سے آیا ہے، تو وہ ضبط ہو سکتا ہے. اس میں نہ ہی تو آپ لے کے جا سکتے ہیں پارٹی کے سربراہ کے خلاف کارروائی کرنے کو. اب نواز شریف کا معاملہ ہے، آپ جو ہے وہ ایپلز کو اورنجز کے ساتھ کمپیئر کر رہے ہیں، یہ موازنہ نہیں ہو سکتا. نواز شریف کا کیا معاملہ تھا کہ ان کے ذاتی اکاؤنٹ میں سیلری آئی ہوئی تھی، وہ ان کا اثاثہ تھا جو انہوں نے ڈکلیئر نہیں کیا، مس ڈکلیریشن تھی. یہاں عمران خان کے ذاتی اکاؤنٹ میں کچھ نہیں آیا، عمران خان کے اثاثے ڈکلیئرڈ ہیں. ایک ایک پائی کا 40 سالہ کمائی کا حساب عمران خان سپریم کورٹ آف پاکستان میں 60 ڈاکومنٹس کے ساتھ دے چکا ہے، 40 سالہ کمائی کا. نہ یہاں پر میں چیلنج کر رہا ہوں، نہ زرداری صاحب کے پاس اپنی اثاثوں کی منی ٹریل آج تک موجود ہے، نہ نواز شریف کے پاس موجود ہے، نہ مریم کے پاس موجود ہے، نہ شہباز شریف کے پاس موجود ہے. یہ سوائے NRO 2 کے علاوہ، سوائے NROs کے علاوہ، بریف کیسوں کے علاوہ، لوگوں کو راستے سے ہٹانے کے علاوہ اور آج تک انہوں نے کچھ نہیں کیا. یہی شریف ڈاکٹرائن ہے، یہی زرداری ڈاکٹرائن ہے. ورنہ ان جماعتوں کا جو اتحاد بنا ہوا ہے آپس میں، یہ ایک دوسرے کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے، ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتے، نہ نظریہ ایک، نہ جھنڈا ایک، نہ سوچ ایک، لیکن اکٹھے کیوں ہوئے ہیں کہ وارداتیں ایک طرح کی ڈالی ہوئی ہیں اور ان کو بچانے کے لیے اکٹھے ہو گئے ہیں. عوام نے ان کو مسترد کر دیا ہے. اور الیکشن کمیشن پر پہلے ہم یہ بتا چکے ہیں کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ بائسڈ ہے، اس کے فیصلے بائسڈ آ رہے ہیں. اب بھی ان سے اسی قسم کی کوئی چیز ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے، لیکن وہ پاکستان کی عدالتوں کے اندر اگر یہ غیر آئینی، غیر قانونی فیصلہ دیں گے وہ سسٹین نہیں کر سکتا. اسی کے علاوہ پیپلز پارٹی نے اپنے 12 اکاؤنٹس چھپائے ہوئے ہیں. اسٹیٹ بینک کا ریکارڈ موجود ہے، 36 کروڑ روپے کا یہ حساب نہیں دے سکے کہ وہ پیسہ ان کو سوئٹزرلینڈ سے آیا ہے، امریکہ سے آیا ہے. مارک سیگل کو پیمنٹیں USA کے اندر کیسے دیتے رہے ہیں. نون لیگ جو ہے وہ اسامہ بن لادن سے پیسے لیتی رہی ہے. JUI جو ہے وہ لیبیا جیسے ملک سے پیسے لے کر اپنے دفاتر کھولتی رہی ہے. رائٹ، آپ کے یہ سارے پوائنٹس آگے. ویلکم بیک ناظرین. آپ نے فاروق حبیب صاحب کی بات سنی اور سابق وزیر اعظم عمران خان سے جب یہ سوال ہوا تو ان کا کیا کہنا تھا، آئیے دیکھتے ہیں. ہماری پارٹی پہلی ہے جس نے پولیٹیکل فنڈ ریزنگ سے پیسے اکٹھے کیے. ہمارے پاس 40,000 ڈیٹا بیس ہے جن ڈونرز نے ہمیں پیسے دیے ہوئے. پیپلز پارٹی، PMLN اور ہمارے اکٹھے فنڈ ریزنگ کے کیسز سنو. میں کیوں کہتا ہوں؟ کیونکہ مجھے پتا ہے ان کے پاس ڈیٹا بیس ہی نہیں ہے. ان سے پوچھے تو صحیح کہ آپ پیسے کیسے اکٹھے کرتے تھے. 2.1 ملین یہ تو 2 ڈنرز کر کے اس نے، اور بینکنگ چینل کے ذریعے پیسے آئے ہیں، ڈسکلوزڈ ہیں، ہمارے آڈیٹڈ اکاؤنٹس میں ہیں، یہ چھپا کے نہیں لیے. ان کے اوپر تو اگر یہ شور مچا رہے $20 ملین تو وہ اس میں جو فائنینشیل ٹائمز کہ رشوت دی گئی ان کو، دونوں بھائیوں کو.
جی فیصل کریم کنی صاحب، آپ لوگوں کے پاس آڈیٹڈ اکاؤنٹس ہیں، اسٹیٹمنٹس ہیں، کہاں سے پیسہ آ رہا ہے؟ وہ تو کہہ رہے ہیں ہم تو منی ٹریل دے رہے ہیں سارا. دیکھیں ہم نے اپنے اکاؤنٹس جو ہیں وہ عمران خان کو یا فاروق حبیب کو تو نہیں دینا نا. یا تو یہ چیف الیکشن کمشنر بن جائیں پھر ہم سے مانگیں، یا ان کی کمیٹی کے ممبر بن جائیں پھر ہم سے مانگیں. جو ہم سے مانگیں گے ہم ان کو پرووائڈ کریں گے، ہماری ٹیم پرووائڈ کر رہی ہے. اور ان کو ہمارے اکاؤنٹس کا بہت زیادہ پتہ ہے میرے فاروق حبیب بھائی صاحب کو کہ ان کے اتنے اکاؤنٹس ہیں. میری انفارمیشن کے مطابق 11 اکاؤنٹس جس کو پی ٹی آئی نے ڈسون کیا تھا کہ یہ ہمارے اکاؤنٹ نہیں ہے، اور جن کو وہ چلا رہے تھے اس میں شاید غالباً ان کے اسد کیسر صاحب تھے، ان کے شاہ فرمان صاحب تھے، اور میں نے لکھے ہوئے تھے میرے خیال میں عمران اسماعیل صاحب تھے. جو 11 اکاؤنٹ شاید انہوں نے اس کو اون نہیں کیا، ہمارے نہیں ہیں، تو ان کو وہ لوگ چلا رہے تھے. تو ان کا کیا بنے گا؟ یہ مجھے جو انفارمیشن ملی ہے، ٹھیک ہے، وہ تو بعد میں پتہ چل جائے کیا ہے. ان کو اگر منی ٹریل چاہیے، ان کو زرداری کا بہت ہوا ہے کہ جی اسے کیا ہے، آپ جا کے کہہ دیں چیف الیکشن سے مانگ لیں، ہم ان کو دے دیں گے. ان کے پاس یہ نہیں ہوگا، ان کے پاس بھائی آپ اپنی تلاشی دو. آپ نے جو ہے جا کے جو ہے اس کے جو ہے اپنے چندے کے پیسے اپنی پارٹی کے لیے استعمال کیے ہیں، اب اس کے حساب کتاب دو جو آئے ہیں، تو یہ کل پتہ چل جائے گا. کل جو آئے گا فیصلہ اس کے اوپر پھر ڈیبیٹ ہوگی. مجھے نہیں پتہ کیا. ہاں انہوں نے ماضی میں انہوں نے لوگوں کو فیصلے لکھ کے دیے ہیں، مختلف لوگوں کو لکھ کے دیے ہیں جو ان کے فیصلے سنائے جاتے تھے. تو ان کا یہ خیال ہے کہ سب کچھ ہمارے خلاف جو ہے گا وہ ایسے ہی ہوگا. ہم آپ کی طرح نہیں، ہمارے خلاف بہت فیصلے بھی آئے ہیں. ہمارے چیئرمین جو بانی چیئرمین ہے اس کا عدالتی قتل بھی ہوا ہے، جو بعد میں ججوں نے مانا بھی ہے. لیکن آپ کیا ہمارے بانی چیئرمین کو واپس کر سکتے ہیں؟ آپ لوگوں نے جس طریقے سے نیب کے ساتھ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے استعمال کیا وہ سب کے سامنے ہے. جس طریقے سے سب کچھ ہوا، آپ کا یہی خیال ہوتا ہے کہ چور کی داڑھی میں ہمیشہ تن کا ہی ہوتا ہے. ان کا یہ خیال ہے کہ ہمارے خلاف جو فیصلہ شاید ای سی پی میں اگر آئے گا، مجھے نہیں پتا کیا فیصلہ آئے گا، تو شاید اگر ہمارے خلاف فیصلہ آئے گا تو یہ پی ڈی ایم نے یا حکومت کی کسی اتحادی جماعت نے اس کو لکھ کے دیا ہوگا. ایسے نہیں ہے. اگر آپ نے کوئی چیز کی ہے تو آپ اس میں سمجھیں کہ آپ کے خلاف پھر فیصلہ آئے گا. آپ نے جو اس قسم کے جو اتنے بڑے بڑے اگر گھپلے کیے ہیں اور آپ نے جو ہے چندے کے نام پر اپنی پارٹی کے پیسے، اپنی پارٹی کے لیے پیسے استعمال کیے ہیں، تو پھر تو آپ کو سزا بھگتنی پڑے گی. ہم نے اگر بھگتنی ہے، ہم نے اگر غلط اکاؤنٹس دیے ہیں، ہم ای سی پی کو جواب دیں ہیں. ای سی پی ہمیں سزا دے گی، آپ تو سزا نہیں دیں گے. آپ کہہ نہیں ان کا پہلے حساب کرو اس کے بعد ہمارے حساب کرو. بھئی ہم اپنے حساب کتاب دیں گے، آپ اپنے حساب کتاب دیں. اب کل پتہ چل جائے، کل رات کو انشاءاللہ پروگرام کرتے ہیں. آپ بھی ہیں، میں آپ کو دعوت دیتا ہوں. اگر مجھے ارشد شریف صاحب بلائیں گے رات کو پھر ہم پروگرام کر لیتے ہیں. جو فیصلہ ہے اس پہ ہم پھر بحث کر لیتے ہیں کیا آتا ہے کیا نہیں آتا. بالکل ٹھیک ہے. فاروق حبیب صاحب، تھوڑی معیشت کی اگر بات کر لیں تو پچھلے 3.25 مہینے میں جو فگرز بھی آئی ہیں پاکستان بیورو اسٹیٹسٹکس کی، مہنگائی ریکارڈ، پچھلے 14 سال کے ریکارڈ ٹوٹ گئے. ڈالر کے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ کوئی پلان نظر آ رہا ہے آپ کو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی حکومت اور ان کے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کا؟ دیکھیں یہ ڈیموکریٹک موومنٹ نہیں ہے، یہ ڈسٹرکشن موومنٹ ہے. یہ ارشد شریف صاحب جو امریکی سازش کے تحت یہاں پر ہمارے اوپر تھوپے گئے ہیں، یہ جو ہمیں تحفے ملے ہیں، جو نالائق اعظم ہمیں ملا ہے شہباز شریف کی شکل میں، اس نالائق اعظم نے 16 ارب ڈالر کے ریزرو سے، جو کہ 8 ارب ڈالر سے نیچے آ چکے ہیں. ڈالر جس دن یہ عدم اعتماد کا کھیل شروع کیا انہوں نے 8 مارچ کو، ڈالر پاکستان کے اندر 178 روپے کا تھا، 178 کا. آج 260 روپے کا مارکیٹ سے ڈالر نہیں مل رہا. 80 روپے کا اضافہ کر دیا انہوں نے پکڑ کے. اور آپ یہ دیکھیں کہ عالمی جتنی بھی ریٹنگ ایجنسیز ہیں انہوں نے پاکستان کی ریٹنگ پازیٹیو سے نیگیٹو کر دی، جو عمران خان نے پازیٹیو کی تھی. عمران خان کرونا کے باوجود، ٹڈی دل کے حملوں کے باوجود، بھارت کے ساتھ بارڈرز میں ٹینشنز کے باوجود، افغانستان کی صورتحال کے باوجود، عمران خان کی دور میں کسان خوشحال تھا. 4.5% گروتھ زراعت میں تھی، 10.5% گروتھ صنعت کے اندر تھی. اسی طریقے سے آپ کی جو سروسز سیکٹر ہے 6.5% گروتھ اس کے اندر تھی. ہر طرف جو ہے وہ خوشحالی کا دور رہا تھا. نئی فیکٹریاں لگ رہی تھیں، 55 لاکھ نوکریاں آ چکی تھیں. لیکن یہ آپریشن رجیم چینج کی جو صورت میں پاکستان کو بدترین نتائج بھگت رہا ہے جو پاکستان، وہ اس کا پاکستان متحمل نہیں ہو سکتا. آج عام آدمی جو ہے وہ اپنے بجلی کے بل ادا نہیں کر سکتا. لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ اس کم آمدن میں 2 وقت کا کھانا بچوں کو کھلائیں، یا بجلی کا بل دیں، گیس کا بل دیں، یا اپنے والدین کے لیے مہنگی ادویات خرید کے لے کر آئیں. جو انہوں نے غریب آدمی کو تو بالکل اس کا بھرکس نکال دیا. بالکل ٹھیک ہے. میں ذرا فیصل کنڈی صاحب سے ہی پوچھ لوں اس حوالے سے. پلان 40% مہنگائی ہو گئی ہے. 17% پلان تھا مہنگائی شہباز تھی شریف ہمارے صاحب دور کے میں، آج پاس 40% ہے.
دیکھیں ہم نے عدم اعتماد کی تحریک جب لے کے آئے، ہم نے ان کی طرح نہیں تھے کہ ہمارے ساتھ 200 معیشت کے رستوں ہیں اور پھر جو ہمارے والے وہ فائنانس منسٹر تھے ان کو انہوں نے جا کے وہی انہوں نے اپنے جو ہے فائنانس منسٹر بنا دیے. آپ اگر ہمیں اتنا اچھا ملک اتنی خوشحالی دے کے جاتے تو یہ تباہ شدہ ملک جو آپ نے ہمیں دیا، ٹھیک ہے ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم یہ آپ نے یہ کر دیا، آپ نے کی ہے، آپ نے تباہی کی ہے، لیکن ہم اس کو ٹھیک کریں گے. صحیح لیڈر وہ ہوتا ہے اور کمپیٹنٹ لیڈر وہ ہوتا ہے جو ملک کو بحرانوں سے نکالے، اور انشاءاللہ یہ حکومت اتحادی حکومت ملک کو بحرانوں سے نکالے گی. انہوں نے جس طریقے سے ہمیں ملک دیا ہے، اب اگر ہمیں کہیں یہ تو مطلب ہے کہ یہ کبھی عافیہ صدیقی کیس لڑنے والے تھے، فرح گوگی کا کیس لڑنا شروع کر دیا، اب وہ عارف نقوی بچاؤ تحریک شروع کر دی، خود تو یہ ان لوگوں کو بچاؤ تحریک شروع کر دی ہے. اگر ان کے دور میں یہ کہتے تھے ہمارے دور میں گندم کی بمپر کراپ ہوئی، گندم باہر سے آ رہی ہے، گنے کی بمپر کراپ ہوئی، چینی باہر سے آ رہی تھی، زمیندار آلو جو ہے وہ دریا میں ڈال رہا تھا. ہم نے خود دیکھے ٹی وی میں جو ہے دکھائے جا رہے تھے. اتنا خوشحال ملک انہوں نے دیا اور ایک مہینے میں وہ ملک اجڑ گیا. آپ نے اجاڑا ہے تو یہ اس قسم کا ہے، لیکن ہم انشاءاللہ تعالی اس ملک کو بہتر کریں گے. لیکن ہم آج ان کو پھر دعوت دیتے ہیں کہ اکنامیکل سٹیبلٹی جو ہے پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ آتی ہے. آپ یہ امریکہ اور سازش اور مازش یہ کیسٹ چھوڑیں، آئیں آگے بڑھیں، ملک کو اکنامیکل سٹیبلٹی لیں، پولیٹیکل سٹیبلٹی لیں. اکتوبر 2023 میں الیکشن ہونا ہے. اگر عوام آپ کو ووٹ کرتی ہے تو بسم اللہ آپ آئیں حکومت کریں. اگر عوام آپ کو ووٹ نہیں کرتی، ہمیں کرتی ہے، کسی اور جماعت کو کرتی ہے، تو ان کا حق بنتا ہے کہ وہ حکومت کریں. لیکن یہ امریکن راگ اور فلانا راگ، آپ کہہ رہے خوشحال ہے، آپ نے ہمارے دوست ممالک کے ساتھ کیا روابط کیے؟ 4 سال امریکہ کا ایمبیسڈر نہیں تھا، چائنا کا ایمبیسڈر ملک چھوڑ کے چلا گیا تھا. آپ کے ایران اور افغانستان کے ساتھ کیا تعلقات تھے؟ آپ کے دوست ممالک تو آپ کو چھوڑ کے چلے گئے تھے. کیا صورتحال تھی ان کی؟ یہ کہتے ہیں ہم تو بڑے خوشحال تھے. ہاں فیس بک پہ یہ خوشحال تھے، ٹویٹر پہ یہ بہت زیادہ خوشحال تھے، سوشل میڈیا پہ بہت زیادہ خوشحال تھے، لیکن فیلڈ میں جو ہے خوشحالی نام کی کوئی چیز نہیں تھی. انہوں نے جو ملک ہمیں دیا اس چیز کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. ہم آپ کو بھی دعوت دیتے آئیں، آپ آئیں پارلیمنٹ میں آئیں، پارلیمنٹ کا حصہ بنے، قومی اسمبلی کا حصہ بنے اور آئیں اپنی جو ہے تو آپ استعفے ایکسیپٹ کر رہے ہیں؟ دیکھیں استعفے تو جو ایکسیپٹ ہوئے اس کے بعد جن کے نہیں ہوئے وہ آ جائیں، اپنے ان پٹ دیں، الیکٹورل ریفارمز کرائیں. بطور سابق ڈپٹی اسپیکر یہ سارے اکٹھے کیوں نہیں کر رہے استعفے؟ دیکھیں اسپیکر نے سب کو بلانے ایک پروسیس ہے. اب یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارے ڈپٹی اسپیکر نے جو ہے بھیج دیے تھے الیکشن کمیشن کو استعفے، کوئی نہیں بھیجے تھے. اس میں میری اطلاع کے مطابق ادھر ہی ان کے سیکرٹری آفس میں پڑے تھے، کوئی الیکشن کمیشن تک استعفے موصول نہیں ہوئے. کیا کبھی بھی الیکشن کمیشن کی کسی نمائندے نے اسٹیٹمنٹ دی کہ ہمیں استعفے موصول ہو چکے ہیں ڈپٹی اسپیکر سے؟ نہیں ہوئے. اور ایک پروسیس ہوتا ہے استعفے ایکسیپٹ کرنے کا، وہ اسپیکر ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے وہ ایکسیپٹ کر رہے ہیں جس طریقے سے. اگر انہوں نے دینے تو بالکل، اگر وہ 11 جو پروسیس کنڈی صاحب آپ کہتے ہیں ہمارا کو بندہ استعفوں یار اب اس شخص کی بات کریں جس کے 60,000 ووٹ ہیومن ایرر کی وجہ سے ہیومن ایرر کی وجہ سے اس کے 62,000 ووٹ جو ہے وہ ریجیکٹ ہو چکے ہیں. گینس بک آف ورلڈ ریکارڈ میں لکھا جائے گا کہ پاکستان کی تاریخ میں ایک ایسا الیکشن ہوا تھا جس میں 62,000 ووٹ ہیومن ایرر کی وجہ سے کاسٹ ہو چکے تھے. آپ نے کہیں سنے؟ انہوں نے غلط کیے تو آپ کٹھے کیوں نہیں ایکسیپٹ کر رہے؟ اس میں لاجک کیا ہے؟ دیکھیں ایک پروسیس ہوتا ہے، اسپیکر کو بلانا پڑتا ہے، ہر اپلیکیشن کو دیکھنی پڑتی ہے. ٹھیک ہے اب 11 ہو گئے، 11 15 20 اور ہو جائیں گے، 15 20 اگر آپ نہیں آئیں گے تو ایسے ہی ہوں گے. نہیں یہ خیال ہے کھڑے ہو کے کنفرم کیا؟ نہیں ساروں نے کھڑے ہو کے نہیں کیا. دیکھیں فلور آف دی ہاؤس آپ کو مائک، یہ 125 حلقوں میں ضمنی انتخابات نہیں کروا سکتے، یہ ڈر رہے ہیں. آپ کو بولنا پڑتا ہے بھائی کھڑے ہو گئے اور ہم نے دے دیا. بھائی وہ کون ہوتا ہے جو کھڑا تھا ہوا، اور مجھے نہیں پتا کون سا کھڑا تھا کہ سب کا وکیل میں بن گیا اور سب نے استعفے کر بیک ڈور. نہیں یہ 11 استعفے آپ کی منطق میں جو منظور ہوئے ہیں تو یہ تو آپ کی اپنی منطق کے مطابق وہ منظور ہی نہیں ہے جو آپ کہتے تھے جی آئیں. میری منطق نہیں ہے تو بھائی جان آپ اسپیکر صاحب سے پوچھ لینا. اس کا مطلب مان لیں کہ قاسم سوری نے صحیح منظور کیے تھے. بھائی جان قاسم سوری 11 آپ نے منظور کیے، یہ اسی بیس کے اوپر ہے کہ قاسم سوری نے 130 استعفے صحیح منظور کیے تھے. یار وہ استعفے ہوئے نہیں ہے یار. خود جو بندہ 62,000 ایرر ووٹ ہے، آپ جا کے اگر آپ کو اعتراض ہے جا کے اسپیکر آفس سے پوچھ لیں. میں تو اسپیکر کے نمائندہ نہیں ہوں، میں تو پارٹی کا نمائندہ ہوں. آپ اسپیکر کے نمائندہ جا کے ان کے آفس جا کے ان کے نمائندے سے پوچھ لیں اگر آپ کو اعتراض ہے. اب وہ جو جس کے بندے کے 62,000 ہیومن ایرر کے ووٹ ہیں، آپ اس کو کہتے ہیں کہ اس سے بڑے چاہیے. وہ خط لہرا رہا تھا لیکن اس میں جرت نہیں تھی کہ خط پڑھ لے کہ اس کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. سارے خط لہرا رہے ہیں، پڑھ تو نہیں یار اس کے اندر کیا لکھا ہوا ہے. نہیں یہ خط ہے. اسپیکر آفس میں پڑھا ہوا ہے، آپ کا اسپیکر بھی تو پڑھ سکتا ہے. کیا چیز؟ وہ خط جس کا آپ ذکر کرتے ہیں. اگر اسپیکر سے پڑھے میں کہتا ہوں کہ یہ ہاتھ نہیں لگاتے، ان کو ڈر لگتا ہے کہ 650 وولٹ کا کرنٹ لگے گا، یہ نہیں ہاتھ لگاتا. اچھا اس میں کرنٹ ہے اس لیے آپ نے نہیں کھولا. وہ اس لیے عمران خان کہہ رہا تھا کہ میرے اسپیکر کی ٹانگیں کہاں پر یہی کرنٹ تھا. یہ جرت تھی عمران کو یہی تھا نا کہ آپ کے اسپیکر کی ٹانگیں کہاں پر تھی. وہ کہہ رہا تھا میرے اسد کیسر کی ٹانگیں کہاں پر تھی، تو کرنٹ تھا اس کے اندر جو کہاں پر تھی.
یہ آپ کا اس سازش کا حصہ نہ بنتے تو پھر آپ اندازہ کریں کہ کس قسم کا پریشر ڈالا جا رہا تھا, کس قسم کا دباؤ ڈالا جا رہا تھا. کوئی پریشر نہیں تھا یار, ایسے لگے ہو امریکن سازش, کبھی ورلڈ کپ جیت کے آتے ہو, کبھی سازش ہو گئی ہے, ابھی پتہ نہیں کل اگر تو آپ کے خلاف فیصلہ آ گیا پتہ نہیں پھر کمیشن کیوں نہیں بنا دیتے؟ کس چیز کا؟ اسی لیٹر گیٹ پہ, کیبل گیٹ پہ. کیوں آپ کی کام پہ ٹانگ رہی ہے؟ آپ کی بات آ گئی ہے, آپ کی بات ہم نے سن لی ہے, پھر ہم فیصلہ ہم خود کریں گے, آپ کے کہنے پہ تو نہیں کریں گے فیصلہ. آپ کون ہوتے ڈکٹیٹ کرنے والے؟ وہ کون تھا ناراض ہو جائے گا؟ ہماری مرضی, ہم بنائیں نہ بنائیں. وہ کون تھا ناراض ہو جائے گا؟ بتائیں مجھے, کس کا ڈر ہے آپ کو, کس کا خوف ہے؟ بنائیں. ہمیں صرف اللہ کا ڈر ہے. آپ کسی سے ڈرتے ہو یا ہمیں اللہ کا ڈر ہے؟ ہاں, اللہ سے سارے ہی ہم ڈرتے ہیں. اچھی بات ہے, اللہ کا ڈر ہوتا خدا کے بندے. یہ جو آپ نے جو کیے نقلی والا کیس, خدا کا بندہ 87 ارب روپے پاکستان کے کھا گیا ہے, اور آپ ڈی جے فائیو کہہ رہے ہیں کیوں آپ اس کے خلاف لگے ہو. انشاءاللہ صیفے آپ کی خواہش کے مطابق انشاءاللہ صیفے منظور ہو جائیں گے. سارے صیفے باری باری کریں گے. اسپیکر جو جس کو ایکسپٹ کرے گا الیکشن میں چیلنج کر رہا ہوں, قبول کریں اس چیلنج کو. جائیں جا کے پی ڈی ایم کو کہیں کمیشن بنائیں. آپ تو کہتے تھے خط جعلی ہے, بعد میں خط صحیح بھی ثابت ہو گیا, اصلی بھی ہو گیا. کدھر ہے بھائی؟ جا کے پہلے آپ ڈی جی ایس پی آر سے کہیں, اس پہ سٹیٹمنٹ دے دے کہ وہ خط جعلی. وہ تو خود کہہ رہے کہ خط میں کچھ نہیں تھا. ڈی جی ایس پی آر کی سٹیٹمنٹ پہ چلیں گے؟ نہیں, میں نہیں چلوں گا, لیکن یہ کہہ رہے ہیں نا اب وہ تو نیوٹرل ہے نا. اسپیکر صاحب تو پڑھ سکتے ہیں نا. کیا چیز؟ خط؟ جی, ہمیں خط سے کوئی سروکار ہی نہیں ہے. یہ وہ ہماری طرف ایک زمانے میں گیدڑ کا ایک پروانہ ہوتا تھا, کہتے ہیں میں شہر سے ایک پروانہ لے کے آیا ہوں, خربوزوں کے باغ میں سارے گیدڑ چلے جاؤ. جب پیچھے جب پڑ گئے نا شہر کے کتے, وہ کہتے ہیں پروانہ دکھو, کہتے ہیں پروانہ, یہ ان پڑھ لوگ ان کو پروانہ پڑھ نہیں. تو ان کے پاس وہی پروانہ پڑھ نہیں سکتے ہیں کہ ہمارے پاس پروانہ ہے. فیصل کریم کنی صاحب, فاروق حبیب, دونوں کا پروگرام میں شرکت کا شکریہ. ناظرین, ایک افسوسناک خبر ہے کہ کوئٹہ سے کراچی جانے والا ایک ہیلی کاپٹر ابھی تک لاپتہ ہے. اس کے لیے ریسکیو آپریشن فی الحال جاری ہے. ہم امید کرتے ہیں کہ ریسکیو آپریشن کامیاب ہو. آج کے پروگرام میں ناظرین اتنا ہی, اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ. اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا یوٹیوب چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.